بسم اللہ الرحمن الرحیم ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ آج 26واں پارہ پڑھا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بہت سارے احکامات کو بیان کیا ہے. انشاءاللہ مخصوص احکامات جو اب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں اس معاشرے میں، انشاءاللہ ان کا مختصر خلاصہ عرض کیا جائے گا. سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا بچپنا اور جوانی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ انسان کی بچپنے کی جو عمر ہے وہ 15 سال ہے. 15 سال کے بعد میں ایک بچہ بالغ ہو جاتا ہے. بالغ ہوتے ہی تمام احکامات اس پر لاگو ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلاغت کے بعد جب وہ احکام کا پابند بنتا ہے تو اسے چاہیے کہ ایک دعا کرے کہ اللہ کا احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے احکام کا پابند بنایا ہے. اسی طرح جب انسان 15 سال کے بعد 40 سال کو پہنچتا ہے تو وہ اپنی جوانی کو مکمل کر لیتا ہے. جوانی یعنی طاقت اور عقل دونوں 40 سال میں مکمل ہو جاتے ہیں. علماء فرماتے ہیں اس لیے چاہیے کہ جب بچہ بالغ ہو جائے تب بھی یہ دعا ہے، ایک آیت ہے، اس دعا کا اہتمام کریں. اور خصوصی اعتبار سے جب 40 سال کے ہم ہو جائیں اس وقت میں بھی یہ دعا پڑھیں. آج کل دین سے دوری کے بنا پر بہت سارے احکامات ہم سے چھوٹتے جا رہے ہیں اور 40 سال کے بعد میں 30 سال 40 سال کے بعد میں یہ بڑھاپے کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے. پھر 30 سال بڑھاپا رہتا ہے. ٹوٹل ہو گئے 70 سال. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ میری امت کی عمریں 60 یا 70 سال کے درمیان میں ہیں. پھر 70 سال کے بعد جو جی رہے ہیں وہ آخر میں جی رہے ہیں. اللہ کی طرف سے آفر انہیں ملا ہے عمر کا، وہ اس میں جی رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں 40 سال کے بعد تو انسان کو حقیقی معنوں میں اللہ کی طرف رجوع ہو جانا ہی چاہیے. اسی لیے نبوت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً ہر نبی کو 40 سال کے بعد میں عطا فرمائی. اللہ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا. حملته أمه كرها ووضعته كرها، اس لیے کہ انہوں نے تمہیں 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا. پھر جنا وحمله وفصاله 30 شهرا، اور یہ تمام مدت حمل کے ٹھہرنے سے لے کر بچے کے دودھ کے چھڑانے تک کی جو مدت ہے وہ 30 مہینے ہیں. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، جب بلاغت کو پہنچے یا پھر 40 سال کی عمر کو پہنچے تو یہ دعا پڑھے قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين. یہ دعا ہے جو ابھی تک نہیں پڑھے اس دعا کو پڑھ لیں ایک مرتبہ. 26ویں پارے کے اندر ہے. اس کے اندر بڑی فضیلتیں بھی آئی ہیں. وقت نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو بیان کیا جائے گا. اسی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ کے رسول ہیں. اور صحابہ کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ صحابہ وہ لوگ ہیں جو کفار کے مطابق کفار کے معاملے میں بڑے سخت ہیں. ذرا سا دین کے اندر کوئی گڑبڑ آئے انہیں پسند نہیں ہے. اسی لیے کفار دین کے اندر خرابیاں نکالتے ہیں، خرابیاں پیدا کرتے ہیں، ان کے لیے بڑے سخت ہیں. تراہم رکعا سجدا، آپ انہیں دیکھو گے رکوع کرتے بھی اور سجدہ کرتے بھی، ہمیشہ عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. علامات کیا بتائی کہ ان کے پیشانیوں پر نشانات آپ دیکھو کہ سجدے کرنے کی وجہ سے، نماز کی وجہ سے.
ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، تورات اور انجیل کے اندر ان کا تذکرہ، یہ صفات بیان کی گئی۔ صحابہ کی صفات بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ اے ایمان والو، صحابہ سے مخاطب کیا جا رہا ہے اور ان کے ذریعے تمام امت مسلمہ سے کہ اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ، اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ نے یہاں پر آداب بتائے ہیں، بہت بہترین آداب ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے نہ بڑھو، یعنی احکام کے اندر وہ جب تک کچھ نہ کہیں تم اپنے سے کچھ بھی نہ کہو۔ اور دوسری رائے مفسرین کرام کی یہ ہے کہ ان کے آگے نہ چلو، ادب اتنا کرو، ادب بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ آگے نہ چلو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ مفسرین کرام اس کی اور تفسیر فرماتے ہوئے کہتے ہیں اس لیے چاہیے کہ بچوں کو چاہیے والدین کے آگے نہ چلا کریں، والدین کے پیچھے پیچھے، بالکل پیچھے بھی نہیں بلکہ ذرا پیچھے ہٹ کر دائیں بائیں چلیں تاکہ جب انہیں کوئی چیز کی ضرورت ہو تو فوراً وہ کہہ سکیں۔ یہ آداب بتائے ہیں۔ چھوٹے کو چاہیے کہ بڑے کے پیچھے ہو کر دائیں بائیں چلے ادب کا لحاظ کرتے ہوئے، عورت کو چاہیے کہ شوہر کے پیچھے ہو کر دائیں بائیں چلے، یہ آداب بتائے ہیں۔ اور جب تم میں کوئی بڑا بزرگ ہو، گھر میں بڑا آدمی ہو، اس کے احترام میں چاہیے کہ اس کے پیچھے ہو کر دائیں بائیں چلیں۔ اور اگلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اپنی آواز کو نبی کے آواز سے اونچا نہ کرو، تمہاری آوازیں ان کے سامنے دبی رہیں۔ یہی احکام جو پہلی آیت میں تھی دوسری آیت میں بھی ہیں کہ ماں باپ کے سامنے بچوں کی آواز دبی رہے، اتنا دبی بھی نہ ہو کہ سننے میں دشواری ہو، اتنا اونچی بھی نہ ہو کہ ان کی آواز سے بڑھ جائے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت بری بلا ہے، بچہ باپ سے ایسا بات کرتا ہے جیسے بچہ باپ ہے اور باپ بیٹا ہے، آداب کے خلاف ہے، سخت گناہ گار ہوگا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، صحابہ جیسے مقدس ہستیوں سے کہا جا رہا ہے، ایسے حکم بجانے والے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے صحابہ چلو لے کر کھڑے ہوتے، ایک قطرہ پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے، ایسا احترام بجا لانے والے صحابہ سے کہا جا رہا ہے کہ نبی کے آواز سے تمہاری آواز اونچی نہ ہو۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں والدین کا بھی یہی مقام ہے۔ اور آج چونکہ نبیوں کا سلسلہ ختم، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، خبردار مسلمانوں، علماء کے سامنے زبان درازی نہ کرو، ان کے آواز سے اپنی آواز کو اونچی نہ کرو۔ آج عجیب معاملہ ہے، آواز اونچی کرنا تو دور کی بات، گالیاں دی جا رہی ہیں، گالیاں دی جا رہی ہیں علماء کو۔ یاد رکھیں وہ لوگ جو علماء کو گالی دیتے ہیں زبان میں کیڑے پڑیں گے، اگر ہاتھ اٹھایا ہے ہاتھ میں کیڑے پڑیں گے۔ جس اعضاء سے علماء کو تکلیف پہنچائی ہے مرنے سے پہلے کیڑے پڑیں گے، ایسی بھیانک موت آتی ہے۔ تین لوگ جب مرتے ہیں، یہ الفاظ شاید استعمال نہیں کرنا چاہیے مگر کتابوں میں یہی ہے کہ وہ کتے کی موت مرتے ہیں۔ سب سے پہلے والدین کو ستانے والا، والدین کو جو ستاتا ہے تکلیف پہنچاتا ہے، اگر وہ بستر پر بھی مرا ہے تڑپ کر ایسا تڑپے گا جیسا ایک کتا مرتے وقت میں تڑپتا ہے۔ اور دوسرا وہ عورت جو اپنے شوہر کو ستاتی ہے، اگر بستر پر بھی مر رہی ہے ویسے تڑپ تڑپ کر مرے گی۔ عورتیں کان کھول کر سن لیں، ایک عجیب بات ہے، جب بھی بات کہی جاتی ہے لوگ اپنے اوپر لے لیتے ہیں، آپ اپنے اوپر نہ لیں، کیونکہ کیمرے کے پیچھے سینکڑوں لوگ سنتے ہیں۔ ہاں جو اچھی باتیں آپ لے لو کہ چلو ہمارے بارے میں بیان کی جا رہی ہیں، جو آپ کو باتیں کڑوی لگیں یہ سمجھو کہ میرے لیے نہیں ہے بلکہ میرے پڑوس والے کے لیے ہے یا میرے پیچھے والوں کے لیے ہے۔ اس لیے جب وہ عورت جو شوہر کو جان بوجھ کر ستاتی ہے جب مرتی ہے تو بھیانک موت مرتی ہے۔ تیسرا وہی انسان ہے جو علماء کو ستانے والا ہے، جو علماء کو ستاتا ہے، تنگ کرتا ہے، جب اس کی موت آتی ہے چاہے جیسے بھی مرے تڑپ تڑپ کر مرے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا
لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آواز بلند نہ کی جائے، آواز کو دھیمی رکھا کرو، باپ کے سامنے آواز کو دھیمی رکھا کرو، عورتوں کو حکم ہے شوہروں کے سامنے آواز کو دھیمی رکھا کرو، چھوٹوں کو چاہیے بڑوں کے سامنے آواز کو دھیمی رکھا کریں، بزرگوں کے سامنے آواز کو دھیمی رکھا کریں، ورنہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، یہاں پر سچائی بتائی جاتی ہے رات رات بھر مطالعہ کر کے، بڑی کتابیں کھول کر کھنگال کر، مگر لوگ ذری ذری بات میں اپنے اوپر لے لے کر ناراض ہو جاتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، جب تک تحقیق نہ کر لو، بات کو نہ سنو، بات کو نہ سنو، جب تک تمہیں تحقیق نہ ہو، سنی سنائی بات پر فیصلے نہ کرو، کیونکہ بعد میں تمہیں شرمندگی بھی ہوگی، اللہ کے دربار میں پکڑ بھی ہوگی۔ اس لیے جو بھی کوئی لے کر بات آئے، وہ آنے والا فاسق ہو سکتا ہے، فاجر ہو سکتا ہے، دغاباز ہو سکتا ہے، دھوکے باز ہو سکتا ہے، اگر تم نے اس کی بات کو سن کر فیصلہ کر دیا، شرمندگی بھی آئی اور اللہ کے دربار میں تمہیں رسوا بھی ہونا پڑے گا، عذاب بھی بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے چاہے جیسا بھی آدمی جو بھی لے کر تمہارے پاس کسی کے بارے میں خبر لے کر آئے، پہلے تحقیق کرو، جب تمہیں پختہ یقین ہو جائے کہ یہ بات بالکل صحیح ہے، تب آگے بڑھ کر فیصلہ کرو۔ کیا آداب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائے ہیں۔ قرآن جائیں قرآن پر، اللہ کی ذات پر۔ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ہم ذلت کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن۔ اے ایمان والو، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، ایک دوسرے کا مذاق نہ بناؤ، کیونکہ پتہ نہیں کس کا مقام اللہ کے دربار میں کیا ہے۔ مذاق اڑاؤ گے، اس کا مذاق بناؤ گے تو تم گرفتار کر دیے جاؤ گے۔ کوئی مرد کس دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے، وہ دیکھو کیسا کالا ہے، وہ دیکھو کیسا ٹھنگا ہے، وہ دیکھو کیسا ہے۔ یہ مذاق کے الفاظ ہیں، اللہ کی نظروں سے گر جاتے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا، وہ کیونکہ سوکن ہے، کہا کہ وہ ٹھگنیا عورت، یعنی ان کے چھوٹے قد کو بتایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غضب کے غصہ ہو گئے، کہا کہ تمہیں کس نے حق دیا ہے یہ بات کہنے کی؟ توبہ کرو، معافی مانگو۔ کسی کو حق نہیں دیا گیا ہے، کانا اللہ نے بنایا ہے، کانا اللہ نے بنایا ہے، جیسا بھی اللہ نے بنایا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں مذاق اڑانے والے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت وعید ہے ایسے لوگوں پر جو مذاق اڑاتے ہیں۔ اور خاص کر کے عورتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ عورتیں بڑی چالاک ہوتی ہیں، ان کا مکر شیطان کے مکر سے بڑا ہوا ہے۔ سورہ یوسف کے اندر اللہ نے کہا کیدکن عظیم، شیطان کے مکر کو چھوٹا بنا بتایا، مگر عورت کے مکر کو سب سے بڑا بتایا ہے۔ اس لیے خاص کر عورتوں قوم کا تذکرہ ہے، مرد کا اس سے مراد دیا گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، عورتوں کا خاص کر کے تذکرہ کیا ہے۔ آج عورتیں بڑی ہوشیار ہیں، بڑی چالاک ہیں، چال باز ہیں، وہ ایک دوسرے کا مذاق اڑاتی ہیں۔ کان کھول کر سن لے میری بہنیں، اگر مذاق اڑائے گی تمہارا مذاق اڑایا جائے گا، تمہارا مذاق بنایا جائے گا۔ اور اسی بات کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی کا برا نام لے کر نہ پکارو۔ آڑا نام جسے کہتے ہیں، ایک نام ہے، اچھا نام ہے، اس نام کو بگاڑ کر بلایا جاتا ہے۔ خاص کر کے عورتوں میں یہ رواج پایا جاتا ہے، اور اگر بڑے ہیں تو ان کا نام ادب سے لینا چاہیے۔ آج عورتوں میں یہ بیماری ہے، شوہر کو کہتے ہیں با زید سنو ذرا یہاں، با حارث سنو ذرا یہاں۔ عجیب بات ہے، نام لے کر بالکل سخت منع ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اس سے محبت بڑھتی نہیں گھٹتی ہے۔ ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ کو اس کی تعظیم کرنی پڑے گی، تعظیم کرنی پڑے گی، اس کا خاص خیال رکھا جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کے اندر کہا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ اے ایمان والو، بدگمانی سے بچو۔ بدگمانیاں بہت بری چیز ہے، بدگمانیوں سے بچو۔ بعض بدگمانیاں گناہ ہے، بہت بڑا گناہ، اور
لوگوں کے عیوب تلاش کرتے نہ پھرو. ولا تجسسوا کہ دیکھیں وہ کیا کرتا ہے, یہ کیا کرتا ہے. بعض لوگوں کا کام ہی ہوتا ہے, خاص کر عورتوں کا, بعض لوگوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ فلاں ہے اس کے اندر کیا برائی ہے, فلاں ہے وہ کیا کر رہا ہے, وہ کہاں جا رہا ہے, وہ کیا کھا رہا ہے, وہ کیا پہن رہا ہے. عجیب بات ہے, دوسرا کوئی کام نہیں ہے, بس یہی کام رہ گیا. اللہ اکبر, کہ دوسروں کی خرابیاں تلاش کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ. اللہ نے فرمایا ایحب احدکم, کیا تم یہ بات کو پسند کرتے ہو, ان یاکل لحم اخیہ, کہ اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھاؤ. فکرہتم, تم اس سے اعتراض کرتے ہو, بچتے ہو, تو پھر کیوں برائیاں کرتے ہو, کیوں چغلیاں کرتے ہو. چغلی نہ کرو, برائی نہ کرو. برائی جو انسان چغلی کرتا ہے اس وقت اللہ بھی معاف نہیں کرتے. جس کے بارے میں نے چغلی کی ہے میں جاؤں اس سے کہوں کہ میں نے تیری چغلی کی, برائی کی, مجھے معاف کر دے. وہ معاف کرے گا, اللہ معاف کرے گا, اور اللہ معاف نہیں کرے گا. نیکیاں بہت محنت سے کمائی جاتی ہیں, چغلیاں کر کے, برائیاں کر کے اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کرو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.